محمد مصطفیٰ میواس سے۔ مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تبلیغی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جس کو تمام انبیاء کی سنت زندہ کرنی ہو وہ گشت والے عمل میں جڑ جائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مدلل وضاحت فرمائے۔ دیکھیے یہ بھی کیا گشت کو تمام نبیوں کا طریقہ اور سنت قرار دینا یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ نیز نبیوں کی جو دعوت تھی وہ توحید و سنت کی دعوت تھی، یہ دعوت اعمال ہے۔ تمام نبیوں کی جو دعوت تھی وہ توحید و سنت کی دعوت تھی، یہ جو دعوت ہے یہ دعوت اعمال ہے۔ اور پھر یہ جو دعوت ہے یا تبلیغ کے مروجہ جو ارکان ہیں، گشت ہے، چلے 4 مہینے، مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم، یہ جو چیزیں ہیں یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی ایک دین سیکھنے کے ذریعے کے طور پر، لیکن آج تبلیغی لوگوں نے اس کو مقصود بنا لیا ہے اور اس کو شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ امیر صاحب کا یہ کہنا کہ جس کو تمام انبیاء کی سنت زندہ کرنی ہو وہ گشت والا عمل کر لے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گشت والا عمل ہے یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد ہے، انہوں نے اس کو ایک طریقے کے طور پر استعمال کیا۔ رہا مسئلہ نبی انبیاء کرام لوگوں کے گھروں پر جا کر دعوتیں دیا کرتے تھے، وہ دعوت توحید و سنت کی دعوت تھی، وہ دعوت توحید و سنت کی دعوت تھی۔ تو یہ اس کو اس انداز سے پیش کرنا، اس انداز سے اس کام کو پیش کرنا کہ بیائی نہیں جو ہم کام کر رہے ہیں یہ تمام نبیوں نے کام کیا ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، تلبیس ہے۔ اس سے بچنا چاہیے کہ بھائی آپ اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کام کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ مخاطب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے بعینہ جس ترتیب پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، چلے 4 مہینے، گشت اور اس طرح دینی مجالس کو قائم کرنا اور لوگوں کے گھروں پر جا کر دعوت دینا، بعینہ اسی طریقے سے اسی ترتیب پر نبیوں نے کام کیا تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو یوں کہیں کہ یہ اکابر کی قائم کردہ ایک ترتیب ہے اور اس سے نفع بہت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اس سے نفع ہے، اس سے نفع ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کو شریعت نہ سمجھا جائے، اس کو سنت یا اس کو فرض یا واجب اس کام کو قرار نہ دیا جائے، بس یہ تصور کہ یہ اس کو نبیوں والا کام نہ سمجھا جائے، بس یہ سمجھا جائے کہ اکابر کی قائم کردہ ایک ترتیب ہے، دین کے سیکھنے کا ذریعہ ہے، یہ ترتیب دین کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اس کو ذریعے کے طور پر کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کو مخصوص سمجھنا، اس کو سنت سمجھنا، اس کو شریعت سمجھنا، اس کو شریعت کا حصہ قرار دینا، یہ سراسر دین میں زیادتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں کہتے کہ یہ بیائی نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے۔ دیکھیے ایک اصول سمجھ لیں، اصول یہ ہے کہ بات کا وہی مفہوم، کسی بھی بات کا وہی مفہوم معتبر ہوتا ہے جس کو مخاطبین لیتے ہیں، مخاطب لیتے ہیں۔ ہم بات اس انداز سے کر رہے ہیں کہ سامنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جس ترتیب پر چلے اور 4 مہینے اور گشت، یہی کام نبی کرتے تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ایسا کرنا کہ مخاطب اسی کام کو دین کا کام سمجھیں، اسی کو نبیوں والا کام سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ کام ہے، اس کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی ترتیب بنائی تھی لوگوں کو دین سکھانے کی۔ اگر مدارس والے یہ کریں کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے اونچی اور شاندار عمارت بنانا اور بعینی جس طریقے پر ہم پڑھا رہے ہیں درس نظامی یا حفظ کرانے کا جو ہمارا طریقہ ہے، یہی نبیوں کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ نے اسی طریقے سے عالم بنے، صحابہ اسی طریقے سے صحابہ نے حدیثیں حاصل کری، تو یہ زیادتی ہوگی۔ بھئی یہ موجودہ مدارس کا نظام ایک دوسرے انداز کا نظام ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اسی طریقے سے صحابہ گھنٹے پڑھنے جاتے تھے، اسی طریقے سے 8 سال میں صحابہ مولوی بنتے تھے، صحابہ نے اس طریقے دین سیکھا ہے، صحابہ نے اس طریقے سے علم سیکھا ہے، تو شریعت میں زیادتی ہوگی۔ تو مدارس کو یا جلسوں کو یا تبلیغی کام، مروجہ تبلیغی افعال کو، اعمال کو، ارکان کو دین ایک ترتیب سمجھا جائے کہ یہ ایک ترتیب ہے دین سیکھنے کی، بعینی اسی کو دین قرار دینا، اسی کو تمام نبیوں کا کام قرار دینا، اسی کو یہ کہنا کہ بھئی یہ گشت والا عمل اور یہ کیا ہے تمام نبیوں والا عمل، نہیں۔ پہلی بات تو ایسا نہیں ہے، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ ایک ترتیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گشت یعنی آپ یہ کہیں کہ بھئی نبی بھی اس طریقے سے لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو بھائی وہ دعوت ایمان تھی۔ اگر آپ اس بات کا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو بعینی وہی کام کریں نا، آپ بھی غیر مسلموں کو جا کر اسی طریقے سے دعوت دیں، اسلام کی طرف لے آئیں، اسلام کی دعوت پیش کریں، حق اور باطل میں امتیاز پیدا کریں، کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ
جو دین حق کی دعوت تمام نبیوں نے دی ہے اس سے انکار نہیں ہے. تمام نبیوں نے ایک دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت تمام نبیوں کی ہے. اور کلمے کے ساتھ نبی کا نام جڑ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت تھی توحید و سنت کی. توحید کی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گشت نبیوں والا کام ہے، یہ باور کرانا کہ بیائی جس طریقے پر ہم گشت کرتے ہیں، جو ترتیب ہم نے قائم کری، یہ تو سراسر تلبیس ہے، جھوٹ دھوکہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم بھی جاتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی مشابہت ہے، تو بھائی یہ گشت نبیوں والا کام اسی وقت ہوگا کہ جب آپ بھی نبی کی طرح غیروں کو ایمان کی دعوت دیں. اب اس میں بات آتی اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان تو سدھر جائیں. پہلے مسلمان تو، جیسے ہم کسی سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تو بندہ سامنے سے کہتا ہے پہلے مسلمان سدھر جائیں، پہلے مسلمان تو دین پر آ جائیں، غیر مسلموں کو تو بعد میں ہم ایمان کی دعوت دیں گے. تو ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا ایسا کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، نبی کے اقوال میں، صحابہ کے اقوال میں، فقہا کے اقوال میں موجود ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر بگاڑ زیادہ پیدا ہو جائے تو پھر غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت مت دینا، پہلے مسلمان کو سدھارنا؟ کیا ایسا نبی نے کہیں فرمایا یا قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا؟ ایسا نہیں ہوگا. تو بھائی یہ کیسے آپ ہر فیصلہ اپنے آپ خود ہی کر لیتے ہیں؟ یعنی آپ جو چاہیں وہ سوچ لیں، جو چاہیں وہ سمجھ لیں، آپ جو چاہیں مثال فٹ کر دیں دین میں، بس اس بات کو مان لیا جائے گا؟ نہیں، یہ سراسر غلط ہے. آپ اس کو اگر نبیوں گشت کو نبیوں والا کام کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں بھئی یہ سمجھا کر کے بھئی گشت نبیوں نے کیا ہے، تو آپ گشت کریے، آپ جائیے غیر مسلموں کے پاس، آپ جائیے مندروں میں، آپ جائیے غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دیجیے. ہم پھر مانیں گے ہاں بھئی یہ آپ نبی کام آپ نے اختیار کیا. نبی بھی اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ سے ہوگا نہیں، یہ آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کو تو وہی کرنا ہے جو آپ نے جس کو دین سمجھا ہوا ہے، جو آپ کی سمجھ شریف میں، آپ کے بھیجے شریف میں جو دین کی ڈیفینیشن، خاص ڈیفینیشن بیٹھی ہوئی ہے، اسی کو دین سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کام دین آپ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کریں گے نہیں. تو اس لیے جو انبیاء کی اصل دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت تھی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار. یہ تو کریں گے نہیں آپ. تو اس لیے میرے بھائی، اچھا ایک بات اور، ایک مثال میں یہاں پر دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان سدھر جائیں پھر ہم کافروں کو دعوت دیں گے، پہلے مسلمان تو پکے سچے مسلمان بن جائیں. دیکھیے اللہ یعنی دعوت کا مستحق کون زیادہ ہے؟ ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے دین پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا، تو یقینی طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا. تو وہ بندہ کہ جو اگر نماز نہ پڑھے، پوری زندگی ایک نماز نہ پڑھے، لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. اور وہ بندہ جو آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، یا ہندو رہتا ہے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، غیر مسلم ہے، تو آپ اس کو کیا آگ سے بچائیے. اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو آگ سے بچانا اس کو زیادہ ضروری ہے یا اس کو زیادہ ضروری ہے؟ تو اس لیے یہ تو اگر مثال کے طور پر اس نے نماز پوری زندگی نہیں بھی پڑھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا فیت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ تو جنت میں جائے گا. تو ایک طرف تو کھلا کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھائی اپنی سزا بھگت کر جنت تو اسے مل ہی جائے گی. تو ہمدردی کا مستحق کون زیادہ ہے؟ یہ زیادہ ہے. تو آپ کی دلیل یہاں بھی کٹ جائے گی. تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے صرف تبلیغی کام کو ایک ترتیب سمجھ کر کریں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس میں من گھڑت موضوع مطلب کی روایتیں نہ بیان کریں اپنے مطلب کی. اور پلس یہ ہے کہ آپ قتال فی سبیل اللہ کی جو اصطلاحات ہیں اور اس کے تعلق سے جو احادیث ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، ان کو یہاں فٹ نہ کریں. کیوں آپ چوری کا مال استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کی دال نہیں گلتی ہے کہ آپ جب تک تحریف نہ کریں آپ کی دال نہیں گلے گی؟ کیوں آپ قادیانیت کے نقش قدم پر ہیں؟ آپ اگر آپ اسے دعوت و تبلیغ کہتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وانذر عشیرتک الاقربین، اور بے شمار ذخیرہ احادیث میں دعوت اور تبلیغ اور اصلاح اعمال کے تعلق سے، لوگوں کو خیر کی جانب بلانے کے تعلق سے احادیث موجود ہیں. آپ وہ احادیث سنائیے،
کیوں آپ مطلب قتال کی احادیث اور قتال کی علماء کی فضیلت کی احادیث، طلباء کی فضیلت کی احادیث یہاں فٹ کرتے ہیں؟ خدا را ایسا نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور پر تبلیغی احباب کو کیا ہے صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.